اب حضرت عبداللہ جب گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی عورت کے گلے میں وہ دھاگا دیکھا تو پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ تو بیوی زینب کہنے لگی کہ یہ دھاگا اصل میں میرے بدن میں ایک بیماری ہے، لال لال دانے نکل جاتے ہیں، اسی کے لیے میں نے یہ دھاگا، اس کو ایک عورت نے دم کیا ہے، اس کو میں نے پہنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن مسعود نے وہ دھاگا پکڑ کے کھینچ لیا اور کہا اے میری بیوی، کیا تجھے یہ پتا نہیں ہے، کیا تو نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے گنڈا لٹکایا، جس نے دھاگا پہنا، جس نے نفع نقصان کے نام پر اس طریقے کی کوئی چیزیں پہنی۔ عورت گلے میں ہار پہنے کوئی حرج کی بات نہیں، گلے میں مالا پہنے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گلے میں اگر نفع نقصان کا عقیدہ رکھ کے کوئی دھاگا پہنتی ہے تو وہ تمیمہ ہے، اسی کو تمیمہ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں تعویذ یا گنڈا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے میری بیوی، کیا تو نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جس نے تعویذ اور گنڈا پہنا اس نے شرک کیا، اس کو تو نکال دے۔ فوراً اپنے ہاتھ سے کھینچ کے نکال دیا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا یہ بتائیے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرک ہے تو میرا بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیے عورت جو ہوتی ہے جب بحث کرتی ہے تو کتنے دماغ سے کرتی ہے اور کتنی دلیلیں دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ بدن میں کچھ دانے نکل گئے تھے، تکلیف ہو گئی تھی، تو میں نے دم کروایا، ایک عورت سے میں نے منتر پڑھوایا اور ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ کرنا شرک ہے، اگر یہ شرک ہے تو پھر میرے دانے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یا میری آنکھ میں تکلیف تھی، میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں نے دم کروایا تو میری آنکھ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عورت اے میری بیوی، یہ تو بڑی آسان بات ہے، شیطان انسان کا ایمان بگاڑنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی بدن میں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر انسان اس تکلیف سے پریشان ہو کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دے، اپنی توحید سے ہاتھ دھو دے تو شیطان تکلیف پہنچانا بند کر دیتا ہے، شیطان تکلیف پہنچانا بند کر دیتا ہے۔ یہ تو شیطان کا بڑا پرانا ہے۔ اپنی بچی اپنی بیوی کو سمجھایا۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج یہ بات ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماری کے ذریعے آزماتا ہے۔ بچوں کو بیماری ہے، نظر لگ گئی ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ نمازیں دعائیں حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مرد حضرات بھی یاد کر لیں، عورتیں بھی یاد کر لیں، رات میں سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس طریقے سے جو شیطان کا اگر کوئی اثر بھی ہے گھر پہ، جادو وغیرہ کا اگر کوئی معاملہ ہے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے واسطے اپنی توحید کو خطرے میں نہ ڈالیں، میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، یہی میری گزارش